خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات کو پر گفتگو کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں حق سمجھنے کی، حق بولنے کی اور حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو شمع روشن ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا صدقہ بھی ہے، ان کی محنتیں بھی ہیں، اور ساتھ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ اسلام کا وہ شجر جہاں پر ثمر بار ہے، اسلام کی وہ شمع یہاں پر جل رہی ہے کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں بھی نظر بھی آتی ہے، اور وہ مسلمان یہاں پر بستے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق بھی ہیں، اور جو دین کے لیے ہمہ وقت جان دینے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں، اور پھر اسلامی غیرت ان میں اس قدر موجود رہتی ہے کہ ہمہ وقت اگر کوئی گستاخ سامنے آتا ہے تو اس کی جان لینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اخلاص ان لوگوں کے دین کے لیے محنت کرنے کی برکت ہے۔ ان میں سے ایک ہستی جس نے برِ صغیر کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کیا، اس ہستی کا نام معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے۔ میں بتاتا چلوں، یہ وہ ہستی ہے جس نے تنے تنہا 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا۔ آگے چل کے میں ان کی سیرت میں گفتگو کروں گا، آپ مزید سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ کیسی ہستی تھی اور کتنی بڑے کام کر کے چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حسن آپ کا نام ہے، کیا نام ہے؟ حسن سنجری آپ کا نام تھا۔ دین متین سیکھا تو گھر والوں نے، اساتذہ نے اللہ والے کے پاس پہنچا دیا جس کا نام تھا عثمان ہرونی۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل تھے، ان کے پاس لے جایا۔ کسی نے ہارونی لکھا ہے، کسی نے ہرونی لکھا ہے، تو ان کا نام تھا خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پاس پہنچایا کہ جائیں آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیجیے۔ خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے ولی نے ان کو باطنی طور پر نوازا، باطنی فیضان، اور ان کے اپنے فیض سے انہیں منور فرمایا، روحانی تربیت کی، تیار کیا۔ تو تیار کر کے عمرے میں ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب تیار کر لیا اپنے غلام کو، اپنے مرید کو، خواجہ حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی کو جب تیار کیا، اپنے فیض سے مستفید فرما دیا، اپنے رنگ میں جب انہیں ڈھال دیا، تو اب کہنے لگے کہ آؤ ذرا بڑے دربار سے ہو کر آتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں، عمرے میں چلے کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب مطاف میں پہنچتے ہیں، وہاں پر جب حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مالک، اپنے مرید کو تیار کر کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ تیار کر کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ حاطف غیب سے آواز آتی ہے، عثمان ہم نے اسے قبول کر لیا۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے مولا تیار کر کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اسے قبول کر لے۔ وہاں سے غیب سے آواز آتی ہے، عثمان ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر پھر چلتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور کے مواجہ کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں آقا میں حسن کو تیار کر کے لے آیا ہوں۔ وہاں پر جواب ہے اس سے قبل جا کر اسے کہتے ہیں خواجہ غریب نواز سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس مرشد کہتے ہیں کہ اے
احسن سلام عرض کرو، سلام کرو، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. تو آپ سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آگے سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا سلطان الاولیاء فی الہند. جواب کیا آتا ہے؟ مرشد پیچھے کھڑے ہیں اور سلام کرتے ہیں. یہ آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میرا سلام قبول کیجئے. تو آگے سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا سلطان الاولیاء فی الہند. اے اولیاء کے سلطان، اولیاء کے سردار، ہندوستان کے اندر جو اولیاء ہیں ان کے سردار، تجھ پہ میرا سلام ہو. پیچھے مرشد کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. فرمانے لگے حسن تیرا تو کام بن گیا ہے. یار ہم ساری زندگی نا سلام پڑھتے رہتے ہیں. آپ کھڑے ہو کر جمعہ آتا ہے سلام پڑھتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے گھروں میں سلام پڑھتے رہتے ہیں. یار اس آرزو کے ساتھ آقا ایک مرتبہ آگے سے اگر ایک مرتبہ ہمیں کہہ دیں وعلیکم السلام یا امتی، بخدا ہماری قسمت سمجھ جائے گی. یہ آرزو رکھا کریں یا رسول اللہ کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے اوپر کرم فرماتے ہوئے ایک مرتبہ ہی فرما دیں وعلیکم السلام یا امتی، تو ہماری قسمت سنور جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی. اور یہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. قرآن میں آتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. تو جب کوئی سلام کرے تو سلام احسن انداز میں سلام کا جواب دو، یا اسی انداز میں دو یا اس سے بہتر انداز میں دو. یہ ایسا ہو نہیں سکتا امتی سلام کرے اور آقا سلام کا جواب نہ دیں. حضور کے غلام عرض کر رہا تھا، جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الاولیاء فی الہند. تو مرشد رونے لگے. پھر وہاں پر کہ معین الدین حسن تیرا کام ہو گیا ہے، تیرے سلام کا جواب بھی آ گیا ہے. مرشد پیچھے سے ہٹتے ہیں، اجازت ملتی ہے وہاں پر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے اس مرید کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اسے قبول کر لیں. جواب آتا ہے کہ قبول بھی کر لیا اور اس کی میں نے ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے لقب کیا ملتا ہے؟ معین الدین، جس کا مطلب ہے دین کا مددگار. یہ آپ کا جو لقب ہے نا، آپ کا نام جو ہے وہ حسن سنجری ہے، حسن نام ہے، لیکن آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے جو لقب ملتا ہے وہ لقب کیا ہے؟ معین الدین، دین کا مددگار. یہ میرے نبی نے عطا کیا، یہ لقب، یہ نام میرے نبی نے عطا کیا تھا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اچھا پھر مرشد کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ چلے جائیں، وہ واپس آ جاتے ہیں. اب مرید رک جاتا ہے. کچھ ٹائم حضور کے روزے پہ گزارنے کے بعد پھر آپ کو اجازت ملتی ہے کہ چلے جاؤ ہندوستان میں جا کر دین کا کام کرو. اس وقت ہندوستان کفرستان تھا. وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ یہاں سے لوٹ رہے تھے واپس. شہاب الدین غوری یہاں سے لوٹ رہے تھے تو اس وقت وہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے. وہ فاتحانہ انداز میں لوٹ رہے تھے، فتح کر کے ہندوستان کو لوٹ رہے تھے. وہ اس وقت ان کی ڈیوٹی وہاں سے لگتی ہے. وہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معین الدین حسن سنجری، تجھے ہم نے ہندوستان کا والی مقرر کر دیا ہے، جاؤ وہاں پر جا کر دین کا کام کرو. آپ واپس پلٹتے ہیں، سفر شروع کرتے ہوئے وہاں سے ہو کر آتے ہیں، بغداد آتے ہیں. بغداد میں خواجہ وہاں پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ وہاں پر ان سے ملاقات ہوتی ہے. پوچھنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میری ڈیوٹی ہندوستان میں لگی ہے، میں ہندوستان جا رہا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاہور میں ایک شیر بھی رہتا ہے، لاہور میں ایک شیر بھی رہتا ہے، اس کے قدموں میں ہو کر جانا. حضور اشارہ کس کی طرف تھا؟ اشارہ تھا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ داتا صاحب غوث پاک سے پہلے بزرگ ہیں. داتا صاحب کا وصال غوث پاک سے بھی پہلے ہوا ہے.
تو اب وہاں سے انہوں نے فرمایا غوث پاک نے کہ جانا، لاہور میں ایک شیر رہتا ہے، اس کے دربے حاضری دے کر جانا۔ آتے ہیں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، چلا کاٹتے ہیں، جروب کشی کرتے ہیں، فیوز و برکات سمیٹتے ہیں۔ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ نگاہیں اپنی باطنی تصرف سے جب غوث داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام دیکھتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ فرمانے لگے یہ جو ہستی لیٹی ہوئی ہے، یہ جو ہستی آرام کر رہی ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا، اسے عام نہ سمجھنا، اسے عام قبر والوں کی طرح نہ سمجھنا، بلکہ اس کا مقام کیا ہے؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ یہ آج بھی اللہ کے نور کے اور اللہ کا خزانے تقسیم کر رہے ہیں۔ ناقصانہ پیر کامل، جو عام بندے آ جاتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، ان کے لیے پیر کامل ہیں۔ کامل جو آ جاتے ہیں، اللہ کے جو ولی آ جاتے ہیں، ان کے لیے داتا صاحب رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جب بڑھتے ہیں تو وہاں پر آگے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا، ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو بڑا سنگلاخ اور سخت جگہ ہے ہندوستان، یہاں پہ میں بڑی مشکل میں آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم سروں کو فتح کر کے آئے ہو، ہم دلوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے سروں کو فتح کرنا تمہارا کام تھا، دلوں کو فتح کرنا ہمارا کام ہے، ہم نے تو دلوں کو فتح کرنا ہے۔